بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس سوال ہے کہ عورت کی آواز کا کیا حکم ہے۔ ہماری کتب فقہ میں جو عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کہ صوت عورت ہے۔ اس فقرے کو، ان الفاظ کو سمجھنا، مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور عورت کا مطلب عورت۔ صوت عورت ہے، یہ 2 مرتبہ عورت کا لفظ جو استعمال ہوا، اس کو سمجھ لیجئے کہ عورت کا اپنا معنی ہے پردے کی یا چھپائی جانے والی چیز، پردے کی چیز یا چھپائی جانے والی چیز۔ تو کیا مطلب ہوا؟ صوت عورت ہے، یعنی عورت کی آواز بھی عورت ہے کہ چھپائی جانے والی چیز ہے یا پردے کی چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کی آواز مطلقاً چھپائی جانے والی یا پوشیدہ رکھنے والی چیز ہے، یعنی عورت ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن عظیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں سے ان الفاظ کو پیش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمائے: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہاں 2 مقامات ہماری گفتگو کا محل ہیں۔ فلا تخضعن بالقول، ارشاد ہوا کہ بات میں ایسی نرمی اختیار نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، مرض ہے لالچ کا، وہ متوجہ نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہاں بات کرو تو اچھی بات کرو، معروف بات کرو۔ یہاں دونوں جگہ پہ بات کرنے سے متعلق تاکید کی گئی ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے خواتین کا، جب وہ کسی سے بھی بات کرے تو کس انداز سے بات کرے۔ دوسری جگہ پر جو ارشاد ہوا ہے وہ ہے اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا حصہ ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے، یعنی خواتین اہل بیت اطہار سے کوئی سامان یا کوئی برتنے کی چیز مانگو تو وہ پردے کے باہر سے مانگو۔ ان دونوں جگہوں سے ثابت ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا۔ تو ہم نے جو بات ثابت کرنی ہے وہ کیا ہے کہ کیا عورت کی آواز مطلقاً، یعنی ہر حال میں پردے میں رکھے جانے والی یا پردے میں رہنے والی چیز ہے جس طرح عورت۔ تو یہاں جو 2 مقامات ہم نے پیش کی قرآن عظیم سے، دونوں جگہ پہ بات کرنے کا ایک جگہ پہ طریقہ سکھایا گیا، دوسری جگہ پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب کوئی صحابہ میں سے اہل بیت کے دروازوں پہ جائے اور خواتین سے کوئی چیز مانگنا چاہے تو وہ آگے جا کے گھر میں سامنے جا کے نہیں مانگے بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ تو پردے کے پیچھے سے اگر ایک شخص مانگے گا تو پردے کے دوسری طرف والا شخص جب کوئی جواب دے گا تو اس کو بول کر ہی جواب دینا پڑے گا۔ پردے کے پیچھے سے تو وہ اس کو دیکھ نہیں رہا کہ وہ اشارے سے کوئی جواب دے رہا ہے۔ یہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ ضرورت کے تحت بولنا یا سوال کرنا یا اس کا جواب دینا
یہ درست ہے اور شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے اور ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں فلا تخضعن بالقول کا فرمایا گیا کہ نرمی مت اختیار کرو، گفتگو کے اندر لچک اور نزاکت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ شخص جو روگی ہے دل کا وہ کسی طمع میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جب عورت ضرورت کے وقت بات کرے تو اس کی بات میں وقار ہونا چاہیے، روب ہونا چاہیے، اور ایسی آواز نہ ہو جس کو سننے والا خواہ ادھر متوجہ ہو، اس کے اندر ایک طمع پیدا ہو، اور ایک عورت کی آواز ہونے کی وجہ سے جب اس کے اندر دلکشی ہو اور ایک اٹریکشن ہو تو وہ اس طرف مائل ہونے کی کوئی گنجائش نہ پائے۔ تو مختصراً اس سے یہ پتہ چلا کہ آواز عورت کی مکمل طور پر ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر موقع پر ہی عورت نہیں ہے، یعنی پردے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بلا ضرورت اور کچھ رعایات کے ساتھ اس سے اعتراض کرنے اور اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواتین کو ان کے ضابطے بتائے جائیں کہ ان ضابطوں کے اندر وہ رہ کر بات کریں تو ان کو اجازت ہوگی، اگر ضابطے کراس کریں گی تو پھر وہ فتنہ پیدا ہوگا اور وہاں ان کے لیے بولنا منع ہو جائے گا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا تفصیل میں اگر دیکھیں تو جب اللہ کریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بات میں ایسی نرمی، ایسی نزاکت پیدا مت کرو جس سے کوئی دل کا روگی جو ہے وہ تمہاری بات کی طرف، آواز کی طرف متوجہ ہو کر طمع میں مبتلا نہ ہو جائے، خرابی میں اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہم جب آواز کا جائزہ لیتے ہیں تو عام طور پہ خواتین کی آوازوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات آواز ایسی باریک اور ایسی پرکشش آواز ہوتی ہے، یا بعض اوقات خواتین خود اپنے سٹائل سے اس طرح سے بات کرتی ہیں کہ دوسرا بندہ متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور کبھی کلام کو خود بہت نرم اور بہت ملائم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس میں بھی ان کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے متوجہ کرنے کا، اور یہ بھی فتنے کا باعث ہے جس کی اجازت شریعت نہیں دے گی۔ پھر یہ کہ آواز کو بہت خوبصورت بنانا، یعنی کبھی تو آواز کا بہت باریک ہونا اس طرح سے کہ بہت نوعمر لڑکی بات کر رہی ہے، کبھی آواز کا بہت ملائم لوچدار لہجہ، بڑے نرم الفاظ، محبت والے الفاظ، ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ بھی غلط ہوگا، اور کبھی بہت خوبصورت آواز بنا کر اور بہت خوبصورت لہجہ بنا کر قصدن بات کرنا۔ اگر اس طرح سے عورت بات کر رہی ہوگی تو ایسی آواز بھی سننا اور اس کا بولنا حرام ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب وہ جان بوجھ کر کسی نامحرم کو اپنے اس لہجے کے سحر میں اتارنا چاہتی ہے اور اسے لبھانے کے لیے ایسی گفتگو کرتی ہے، یا الفاظ کا چناؤ یا لہجے کا جو طریقہ ہے وہ اس کا ایسا ہے کہ نامحرم فوراً اس طرف مائل ہو جائے گا، تو ایسی آواز کے ساتھ بات کرنا اور اس کا سننا بھی حرام ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ کہ کچھ ایسا انداز ہو جیسے کوئی ٹیون میں، ترنم میں، طرز میں، خاص ایک لے میں بات کرنا جس کو سن کر لوگ فتنے میں پڑ رہے ہوں، تو اس کو بھی شریعت منع کرے گی۔ اب اگر ہم ان کو الفاظ کو اور ان کیفیات کو منظم کریں تو 5 صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک یہ کہ عورت کی آواز اس وقت عورت ہوگی جبکہ وہ ترقیق القول ہوگی، یعنی اس کی آواز بہت باریک بولنے میں ہوگی اور بہت روانی سے اس انداز سے بولے گی کہ سننے والا اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ دوسرا تلین الکلام ہوگی، یعنی اس کا کلام بہت ملائم اور بہت نرم و نازک ہوگا۔ تیسرے یہ کہ تحسین الصوت، یعنی وہ بہت مشق کے ساتھ اپنی آواز کو بڑا خوبصورت بنائے گی، تلفظ کو خوبصورت بنا کے قصدن یہ بات کرے گی، تو ایسا بولنا بھی
اور اس کا دوسروں کو سنانا جس میں اکثر نامحرم اور غیر لوگ ہوں وہ حرام ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ قصد لذت اور ریبہ اس کے اندر پائی جاتی ہو، یعنی وہ دوسرے کو لذت پہنچانے کے لیے یا محظوظ کرنے کے لیے جان بوجھ کے بات کر رہی ہے اور وہ آواز اس کے غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے اور مقصد بھی پہنچانا ہو تو پھر بھی اس کی آواز حرام ہوگی، جس کے اندر ہمارے جو مختلف نعتوں کی، گانوں کی، نظموں کی، منقبت کی، قوالیوں کی جو طرزیں ہوں گی اور اس کے اندر ساز و سوز ہوں گے، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اس آواز کے اندر خوف افتنان ہو، یعنی لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اب یہ لہجے سے بھی ہو سکتا ہے، الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے، انداز سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی باڈی لینگویج سے بھی ہو سکتا ہے جب وہ بے پردہ ہو۔ تو یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنے والی ہے کہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے۔ اب اس کی فرضیت کن کن الفاظ سے کیسے کیسے ثابت ہوتی ہے اور کہاں کہاں کتنی گنجائش علماء کرام دیتے ہیں اور کہاں نہیں دیتے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، آج ہم اس پہ بیان نہیں کر رہے، ہم صرف عورت کی آواز کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ سماعت فرمائیے کہ جس عورت کی آواز میں ترقیق القول ہے، تلین الکلام ہے، تحسین الصوت ہے، قصد لذت و ریبہ ہے، خوف افتنان ہے، ان کی تشریحات میں نے عرض کر دی کہ یہ 5 چیزیں جب عورت کی آواز میں پائی جائیں گی تو عورت کی آواز حرام ہوگی، خاص طور پہ سننا، سنانا، اس کا قصد کرنا۔ اور یہ حرام کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو غیر لوگ ہوں گے، نامحرم لوگ ہوں گے۔ خواتین کے لیے خواتین کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کے درس و تدریس کے حلقے میں، وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ جو حرمت ہوگی یہ صرف نامحرم لوگوں کے لیے ہوگی۔ اگر آواز آپ کی نیچرل ہے، لہجہ آپ کا نیچرل ہے، انداز سوبر ہے، بات کے اندر روب ہے، وقار ہے، اور بات کوئی گفتگو آپ کی جو ہے یا آپ کا جو بولنا چالنا ہے یہ سب کسی خاص مقصد کے لیے، یہ واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے، یہ درس و تدریس پر مشتمل ہے، تو اس کے اندر حرمت والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ ایک دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، یا دینی کے علاوہ آپ کی کوئی معاشرتی ضرورت ہے، جیسے کوئی فیصلہ ہے، خاندان میں بیٹھے ہیں، ویسے لوگوں میں بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس میں بیٹھے ہیں، کچھ بھی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ آپ کا بولنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہاں آپ کی آواز حرام اور ناجائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ ایسے مائک میں بول رہے ہیں جہاں پہ ایکو استعمال کی جا رہی ہے اور اس آواز کو زیادہ نکھارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں ساز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ اتنا اوپن مائک ہے کہ وہ دور دراز تک لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے، آپ کا جو اپنا حلقہ ہے مجلس کا یا اجتماع کا، اس سے دور دراز آواز جا رہی ہے، تو ایسی آواز بھی ناجائز ہوگی، اس پر بھی پابندی لگانا ضروری ہوگا، اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایسے ہی جہاں پہ مخلوط محفل ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی خاص الگ سے یعنی اکٹھی میٹنگ ہو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے، تو بطور خاص وہاں پہ شرکت کرنا اور وہاں جا کر خواتین کا نعت خوانی کرنا یا ترنم انداز میں مترنم آواز کے ساتھ کچھ پڑھنا خاص طور پر یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہوگا۔ خواہ عورت وہاں با پردہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس انداز سے وہاں بات کرے گی یا مترنم کوئی کلام پڑھے گی، طرز کے ساتھ کوئی نعت پڑھے گی یا کوئی نظم یا منقبت بولے گی یا گانا گائے گی، تو یہ سب چیزیں حرام ہوں گی، کیونکہ وہاں پر وہ صفات پائی جا رہی ہیں جن کا عورت کے لہجے میں نہ ہونا اس کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے، جو 5 چیزیں میں نے پہلے عرض کی ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ ہے اور آپ ان چیزوں کے ساتھ کسی جگہ پہ، اور خاص طور پہ مردوں اور عورتوں کی جو اکٹھی مجلس ہے اور وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ پڑھنا اور بولنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ یہ اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ عورت با پردہ ہے، لیکن وہ پڑھ اس انداز سے رہی ہے، بول اس انداز سے رہی ہے، خواہ وہ کوئی ٹی وی چینل ہو، خواہ وہ لائیو کوئی پروگرام ہو جہاں مرد حضرات اور خواتین اکٹھے جمع ہوں۔ ہاں وہاں پر بھی وہ اگر کوئی گفتگو دینی کر رہی ہے جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے، یا کوئی تعمیری گفتگو ہے، یا اس کے کسی شعبے سے منسلک کوئی گفتگو ہے جس کے اندر ایسا کوئی انداز نہیں پایا جا رہا، تو پھر اس کے بیان کرنے میں اور سننے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، شریعت اس کی اجازت دے گی۔ تو اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ جب خواتین اس آڑ میں کہ جن علماء کے نزدیک
عورت کی آواز عورت یعنی پردے کی چیز نہیں ہے، تو وہاں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اگر ایک عورت بے پردہ ہو کر، خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے، زرق برق لباس کے ساتھ سٹیج پہ سامنے جا کے بیٹھے گی، یا پوری دنیا کے سامنے کسی چینل پہ بیٹھ کر وہ نعت خوانی کرے گی یا کچھ اس طرح مترنم کلام پیش کرے گی جس کے اندر اٹریکشن ہے اور لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لباس بھی غیر شرعی ہے، پردہ بھی نہیں ہے، تو یہ ساری صورتیں پھر ایک کے ساتھ کئی صورتیں حرام کی جمع ہوتی جائیں گی اور اتنی ہی حرمت کے اندر شدت آ جائے گی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں میں سے صرف ایک چیز کو لے لیں، خوشبو کو، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کی وجہ سے غیر مرد متوجہ ہوتے ہیں یا پاس سے گزرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں اس خوشبو کی وجہ سے، تو اس عورت کے اوپر اتنا شدید گناہ ہے کہ اسے گھر واپس جا کر جنابت کا غسل کرنا چاہیے۔ اس کو ایسے گناہ ملا جیسے ایک زانیہ عورت کو گناہ ملا ہے۔ یہ ہم نے صرف ایک صورت اس کے اندر سے عرض کی ہے، باقی جتنی حرام چیزیں جمع ہو جائیں گی، یعنی لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، میک اپ ہے، بے پردگی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جمع کر لیں اور آپ خود اندازہ فرما لیں کہ اس میں کتنی حرمتیں جمع ہو جائیں گی اور پھر عورت کے لیے اجازت کہاں سے نکلے گی۔ تو جواز کے لیے کیا ہوگا کہ عورت خود باپردہ ہے اور گفتگو وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، یہ درس و تدریس ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے، یا فقہ اور حدیث یا قرآن عظیم کی کوئی بات ہے جو بیان ہو رہی ہے، تو اس کو بیان کرنے کی شریعت اجازت دے گی۔ وہ کس طرح اجازت دے گی، اس کے لیے ہمارے پاس ریفرنس کیا ہوگا؟ ایک تو جو میں نے عرض کیا، قرآن عظیم نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت میں آپ جب بولیں تو آپ کے بولنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نزاکت نہ ہو، لہجہ لوچدار نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نرمی نہ ہو، جان بوجھ کر ایسا آرٹیفیشل لہجہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں سکھایا۔ اب آتے ہیں آگے حدیث پاک کی طرف، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کا 2/3 حصہ، اور بعض جگہ پہ فرمایا کہ آدھا حصہ، یہ حمیرہ سے یعنی عائشہ سے حاصل کرو۔ اور اس کا عملی مظاہرہ اس طرح سے ہوتا بھی رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سے اہم مسائل، جس میں فقہ کے مسائل ہوتے، تاریخ کے مسائل، احادیث کی روایات، قرآن مجید کی تفسیر، انصاب کا علم، شعر و شاعری کا علم، یہ تمام ایسے علوم تھے جن میں آپ کو عبور حاصل تھا، اور اجل صحابہ آپ کی خدمت میں بوقت ضرورت حاضر ہوتے اور آپ کی بارگاہ سے، آپ کے علم سے استفادہ کرتے۔ تو استفادہ کرنے کی صورت کیا تھی؟ ڈیفینیٹلی آپ بیان فرماتی تھی اور صحابہ کرام سماعت کرتے تھے۔ تو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا کہ آپ من ورائے حجاب تشریف فرما ہوتی، یعنی پردے کے پیچھے، اور پردے کے دوسری طرف باہر آپ کے حجرے سے صحابہ کرام حاضر ہوتے اور آپ جو فرماتی اس کو وہ سماعت کرتے اور محفوظ کرتے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر جو مسئلہ مشتبہ ہوتا اور کسی صحابی سے حل نہ ہوتا، تو پھر ہم آخر کار حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے پوچھتے، تو جس کا علم صحابہ اکرام کو نہ ہوتا اس کا علم حضرت عائشہ کو ہوتا، اور ہم ان سے اس مسئلے کا حل کرتے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر علم طب کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں پایا۔ اب یہ مختلف اقوال ہیں، بے شمار اقوال میں سے چند اقوال ہی ہم اس مختصر گفتگو میں پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت عطا بن رباح
کو سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تمام لوگوں سے زیادہ فقیہہ، صاحب علم اور صاحب الرائے تھیں. حضرت امام زہری کا قول ہے کہ اگر تمام ازواج مطہرات اور تمام عورتوں کے علم کا موازنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے علم کے ساتھ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب کے علم سے افضل ثابت ہوگا. تو ان تمام معاملات میں صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پھر ان سے ان مسائل کا حل پوچھتے، آپ حل فرماتی، اور تمام صحابہ کو جہاں ایک دوسرے سے مسئلہ ڈسکس کرنے سے تشفی نہیں ہوتی، آپ کی بارگاہ میں آ کے تشفی حاصل ہو جاتی. پھر اگر ہم علم حدیث کو لیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ علم حدیث کا مخزن تھی. کتب معتبرہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 2200 اور بعض روایات میں 210 یعنی 2210 احادیث روایت کی گئی ہیں. اب یہ تمام احادیث جو صحابہ اکرام نے روایت کی، جن کا مخزن حضرت عائشہ تھی، یعنی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سنی تھی، تو ان احادیث کا تعلق اس طرح سے ڈائریکٹ آپ سے تھا کہ یہ وہ تمام مسائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیان فرماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ ہی ان کو روایت فرماتی. تو 2200 یا پھر 2210 احادیث جو آپ سے امت تک پہنچی، وہ کیسے پہنچی؟ مختلف صحابہ اکرام نے آپ سے روایت کی اور وہ روایتیں پھر آگے امت تک پہنچی اور آج تک احادیث کے اس مجموعے میں شامل ہیں، جن میں سے 174 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہیں، جو معتبر کتابیں ہیں احادیث کی. تو یہ کیسے روایت کی گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بیان فرمایا اور صحابہ اکرام نے ان کو سماعت کیا اور ان کو محفوظ کیا اور پھر آگے امت تک پہنچائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان فرماتی رہیں، یعنی علم منتقل ہوتا رہا حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان اقدس سے اور صحابہ اکرام اس کو سماعت فرماتے رہے اور پھر اس طرح وہ علم محفوظ ہوا جو ایک بڑا ذخیرہ تھا 2210 احادیث کا. یہ تو صرف احادیث تھی، اس کے علاوہ میں نے دیگر علوم کا ذکر کیا کہ آپ ان تمام علوم میں ماہر تھی اور پھر آپ ایک اجل مفتیہ تھی، اور اس میں جو آپ کا مقام تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ بہت سی بڑی تعداد میں مفتیان اکرام کی لسٹ میں سے ایک تھی، بلکہ بعض روایات میں ہے جسے حضرت ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے انتہائی جلیل القدر اور صاحب بصیرت اور مجتہد صحابہ تھے، ان کی تعداد ایک روایت میں 130 اور دوسری میں 149 تھی، جن میں سے ایک روایت کے مطابق ان میں سے جو مخصوص یا اخص الخواص صحابہ تھے وہ 7 تھے اور دوسری روایت میں 14 تھے. تو یہ جو مدینہ منورہ کے 7 یا 14 مفتیان کرام تھے، ان مفتیان کی فہرست میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک مستقل طور پہ بدستور اپنے فتاوی جاری فرماتی رہیں، اور اس طریقے سے آپ کے ذریعے سے یہ علم امت تک پہنچتا رہا. تو ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ گفتگو فرماتی تھیں اور یہ صحابہ کرام آپ سے سماعت کرتے تھے، تو علم آپ کے ذریعے سے منتقل ہو کے محفوظ ہوتا رہا. اب ان میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی اور بھتیجے بھی آپ سے روایت کرنے والے تھے. مطلب حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ آپ کے دونوں بھتیجے ہیں، اور حضرت محمد بن قاسم آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم بن محمد. تو یہ سب لوگ تو آپ سے روایت کرتے تھے.
اب اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بولنا اور بول کر دوسروں تک روایات یا علم منتقل کرنا جائز نہ ہوتا اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہوتی، تو پھر آپ کے بھتیجے اور بھانجے جو آپ کے محرم تھے وہ جب موجود تھے تو پھر صرف وہی آپ سے روایت کرتے اور وہ آگے صحابہ کرام تک پہنچا دیتے تو یہ کافی ہو جاتا. اس سے بھی آپ کی بارگاہ سے جو علم آگے منتقل ہونا تھا وہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. آپ سنیے، میں چند نام عرض کرتی ہوں کہ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے سگے بھانجے ہیں، اور حضرت قاسم بن محمد جو آپ کے بھتیجے ہیں. ان کے علاوہ اجل تابعین اور صحابہ میں سے اور صحابیات میں سے خواتین اور مرد حضرات کی کثیر تعداد میں سے کچھ نام سنیے جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت عائشہ صدیقہ سے احادیث روایت کی اور مسائل اخذ کیے یا آپ سے حاصل کیے، جن میں عبداللہ بن شہاب ہیں، یہ اہل کوفہ میں سے ہیں، اور عبید بن عمیر ہیں جن کی کنیت ابو العاصم ہے، یہ مکہ کے قاضی رہے ہیں اور اس لحاظ سے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی قبیس ہیں، یہ شام کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی اور پھر ان کے ساتھ ایک جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں. عبداللہ بن عبید ہیں، یہ قریش میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں یہ قاضی رہے ہیں اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. اب حضرت عبدالعزیز بن جریج ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس سے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایات کی ہیں. اور عمران بن حتان ہیں، یہ خزرجی ہیں اور انہوں نے بھی آپ سے حدیث روایت کی ہیں. اور پھر اسی طرح سے عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، یہ سعید بن زرارہ کی بیٹی ہیں، یہ حضرت عائشہ کی زیر پرورش تھی اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے حدیث روایت کی ہیں. عفیف بن الحارث ہیں، ابو اسماء ان کی کنیت ہے اور یہ شام ملک شام سے ہیں. پھر محمد بن قیس ہیں، یہ قریشی اور حجازی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں. ایک معاذہ بنت عبداللہ ہیں، یہ آپ ادویہ ہیں اور انہوں نے حضرت علی سے اور آپ سے روایات کی ہیں. ایک حضرت بریرہ ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں. یہ میں نے چند نام بطور نمونہ عرض کیے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ تمام لوگ حضرت عائشہ صدیقہ سے علم حاصل کر رہے ہیں مگر ان حدود و قیود کے ساتھ جو شریعت نے مقرر کی ہیں، نہ تو حضرت عائشہ صدیقہ ان کے سامنے آ کے بیان فرما رہی ہیں اور نہ ان کے سامنے جا کے وہ سن رہے ہیں. آپ اپنی حد میں بیان فرما رہی ہیں پردے کے اندر اور یہ پردے کے باہر سن رہے ہیں، تو علم منتقل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب حج کے لیے تشریف لے جاتی تو جو لوگ دور دراز کے ممالک سے حج کے لیے آئے ہوتے اور ان کو پتا ہوتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اس جگہ پہ خیمہ مبارک لگا ہوا ہے، تو وہاں ایک ازدحام ہوتا لوگوں کا جو آپ سے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور احادیث کی روایت کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے. یہ سلسلہ وہاں بھی جاری ہوتا. اور پھر پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی یہ لکھتے ہیں کہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرجع انام تھیں، یعنی خلقت ان کی طرف رجوع کرتی تھی جو وہاں سے جا کے علم حاصل کرتی. اس خلقت میں مرد و عورت سب شامل ہوتے. پھر یہی پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عہد کی بلند پایا خطیبہ اور مقررہ تھیں. جب تقریر کرتی تو سننے والوں پر ایسی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی جیسے کسی جادو کی کیفیت میں کھو گئے ہوں. آپ کا آواز قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا تھا اور قرآن و سنت کے مسائل ہوتے تھے اور علم شریعت ہوتا تھا جس میں حقوق اللہ بھی ہوتے اور حقوق العباد بھی ہوتے، اور زیادہ تر مسائل آپ عورتوں سے متعلق بیان فرماتی تھی. تو اس گفتگو کی روشنی میں جو ہم سمجھ سکے، اللہ کی بارگاہ سے امید کرتے ہیں
کہ ہمارے لیے یہ آسانی پیدا ہوگی اور ہمارے ذہنوں کے اندر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگی. اور گزارش بھی یہ ہوگی کہ ہمارے لوگ جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر بغیر سوچے سمجھے شریعت پر اور پھر ایک کام جو اچھا اور نیک کرنے کے لیے کوئی نکلے تو اس کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ سوال برائے سوال ہے، بس اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں نیکی تک پہنچنا چاہیے اور حقیقت سے آشنائی کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ہم اعتراض کر کے ایک دوسرے کو الجھاؤ میں ڈال دیں اور دین سے پھر پیچھے ہٹ جائیں. تو دین کو سیکھنے کے لیے اگر ایک پلیٹ فارم جو خواتین کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اب یہ بھی ضروری نہیں، اگر جس طرح خواتین کو اپنی حدود میں رہنا ضروری ہے، اس طرح اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاتون خواتین کے مسائل بیان کر رہی ہے اور باہر ایک نیٹ ورک پہ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ خواتین بھی وہ نیٹ ورک استعمال کرتی ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ وہ مرد حضرات سنیں اور سن کر یہ کہیں کہ آواز کیوں آ رہی ہے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں سنیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو سننے کی؟ جو خواتین کی چیزیں ہیں وہ خواتین کو سننے دیں. اور اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ وہ حضرات ہمارے، وہ بھائی، وہ بہنیں جو خود ساری زندگی نہ کبھی آواز کو آواز سمجھتے ہیں، نہ پردے کو پردہ سمجھتے ہیں، نہ شریعت کو شریعت سمجھتے ہیں، آخر انہیں صرف شریعت کی اصلاح اور واضح و نصیحت پر ہی اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم سب کو سوچنی چاہیے. ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.